بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ معزز سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ تو آج جو میرا ٹاپک ہوگا، ٹاپک تو بہت سارے ہیں، لیکن میں کرونا وائرس کی حساسیت کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات اینڈ تک سنیں گے۔ تو چونکہ میں یوٹیوب چینل پر ابھی نیا ہوں، تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے ویورز سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو جناب علی، کرونا وائرس کے حوالے سے عالمی ادارہ صحت نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں عالمی ادارہ صحت نے پوری دنیا کو میسج دیا ہے کہ کرونا وائرس کی آپ سمجھ لیں کہ کوئی مدت میعاد نہیں ہے، یعنی کہ غیر معینہ مدت تک ہے، اور پھر انہوں نے اس وبا کو قدرتی وبا قرار دے دیا ہے۔ اب ایک اور اعداد و شمار میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ چائنا میں ہر 100 ٹیسٹ میں سے ایک ٹیسٹ پازیٹیو آیا، اوسط ایوریج کے حساب سے۔ پھر امریکہ میں 50 میں سے ایک پازیٹیو آیا، اور اسی طرح اٹلی، فرانس میں 40 میں سے ایک 40 کرونا ٹیسٹ میں سے ایک ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ تو اگر ہم پاکستان کے فگرز کی بات کریں تو پاکستان میں ہر 12 ٹیسٹ میں سے ایک پازیٹیو آ رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اب ہمارے جو اعداد و شمار ہیں، ہمارے یہ جو نمبر گیم میڈیا پر چل رہی ہے، یہ درست ہوگی، بالکل درست ہوگی، کیونکہ کیپیسٹی ٹیسٹنگ کٹس کی جتنی کیپیسٹی ہے اور جو ہمارا صحت کا نظام ہے ہمارے ملک میں، اس کے مطابق اگر ٹیسٹ ہی انتہائی کم تعداد میں ہو رہے ہیں، تو پھر نمبر گیم بھی کم ہی رہے گی۔ اگر امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں ٹیسٹ کیے جاتے زیادہ سے زیادہ، تو تعداد
پیک پہ چلی جاتی. مطلب ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارے ملک میں کرونا وائرس کے کتنے مریض ہیں. دیکھیں، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کامران خان صاحب کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ سول ہاسپٹل کراچی میں ایک خاتون سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کس لیے آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میرا جو گلا ہے اس میں تکلیف ہے اور مجھے نزلہ زکام بخار بھی ہے، تو میں کرونا ٹیسٹ کروانے کے لیے آئی ہوں. جبکہ انہوں نے وہاں کا نظام بھی دکھایا، جناح ہاسپٹل اور سول ہاسپٹل کراچی میں، تو وہاں کے انتظامات بھی دکھائے. تو ڈاکٹرز کے پاس حفاظتی لباس تک مکمل نہیں ہے. مطلب اس میں بھی کیٹیگریز ہیں. مکمل حفاظتی لباس صرف اس ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے جو کرونا کے مریض کے پاس جاتا ہے یا اس کو ٹریٹ کرتا ہے. باقی جو باہر ڈاکٹرز کی، پیرامیڈیکل سٹاف کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ان کے پاس حفاظتی لباس مکمل میسر نہیں ہے. تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے انہوں نے واپس بھیج دیا ہے کہ آپ چلی جائیں، ہمارے پاس ٹیسٹ کٹ نہیں ہے. مطلب یہ اوورال ویو دکھایا انہوں نے، لیکن اس میں سے ایک بات یہ تھی. تو جناب علی، ہم تھوڑا سا سیریس ہو جائیں پلیز. دیکھیں کہ یہ ایسی وبا ہے، اس کو میں کہتا ہوں اس کو تیسری جنگ عظیم کہہ دینے کے مترادف ہے. نظام زندگی یک طرف چینج ہو جائے گا، یک طرف چینج ہو جائے گا. پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کتنے سالوں میں ختم ہوگا. ہم اس کو ایسے ہی نارملی، میں 2-3 دفعہ موقع ملا، مجبوری کی وجہ سے مجھے باہر نکلنا پڑا، تو مجھے حیرانگی ہوئی ان لوگوں پر جو جپھے بھی ڈال رہے ہیں اور ہینڈ شیک بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کرونا سے مرنا ہے تو کرونا سے ہی مرنا ہے، تو موت برحق ہے، اگر کرونا سے آ گئی تو آ گئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بھئی بات یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا مذہب دین ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وبا کی شکل میں احتیاطی تدابیر لازمن ہیں. یہ جہالت ہے یہ ورڈنگ یوز کرنا. اگر ہمارے دین میں، قرآن و حدیث میں یہ چیز ثابت نہ ہوتی، اگر کوئی حدیث مصدقہ حدیث نہ ہوتی کوئی، تو پھر ہم ڈٹ جاتے. میں بھی ڈٹ جاتا. میں نے اپنے آپ کو قرنطینہ میں رکھا ہوا ہے اور اسی 12x12 کے روم میں بیٹھا ہوا ہوں جہاں پر بیٹھ کر میں نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی. کیسا آئے گا نظام؟ کیا سارا سسٹم چینج ہونے جا رہا ہے؟ اللہ کا نظام ہے، قدرتی آفت ہے. ایک تو الیکٹرانک میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے کمپین چلا رہا ہے، ہم نے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. اب قدرت کا نظام ہے، ہم قدرت کے نظام سے تو لڑ نہیں سکتے. تو یہ ورڈنگ، الفاظ کا چناؤ، یہ بھی بس کچھ سمجھ نہیں آتی. ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اپنے رب ذوالجلال کے حضور جھک جانا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے.
بہت گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں۔ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اتنا آگے چلا گیا، اتنا آگے چلا گیا کہ رشتے ناتے اور حقوق اللہ، حقوق العباد بہت پیچھے رہ گئے، اور ہم نے قدرت کو بھی انسان نے چیلنج کیا۔ اور پھر قدرت کا جب قانون آتا ہے تو پھر اسی طرح آتا ہے کہ مبصرین تھنک ٹینک یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی وبا اس سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک سے دوسرے بندے میں ٹرانسفر ہونے کا، منتقل ہونے کا یہ جو وائرس ہے یہ اتنی تیزی سے منتقل ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہزاروں بندوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ مطلب ایسے آپ سمجھ لیں کہ وہ چلتا پھرتا بمب ہے، اور وہ جہاں سے گزر رہا ہے، جس چیز کو ہاتھ لگا رہا ہے، وہ وائرس پھیلا رہا ہے۔ تو دیکھیں، ہمیں سیریس لینا ہوگا۔ ہمارا کل کیسا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، غائب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اب دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ہمارے بچے کیسے پڑھیں گے، ہمارا دن رات کیسا ہوگا۔ اب مصنوعی جو عالمی طاقت ہم کہتے ہیں وہ نیکسٹ کون بنے گا۔ تو میں اپنے ناظرین سے صرف یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے، حکومت لاک ڈاؤن کرے تو بھی مرتی ہے، اگر لاک ڈاؤن نہ کرے حکومت کے بس میں نہیں ہے۔ یہ ہم نے کوئی بھی ملک مکمل لاک ڈاؤن کر کے امریکہ جیسا ملک گھٹنے ٹیک گیا ہے، تو ہم تو آلریڈی ایک پسا ہوا ملک ہے۔ کرپشن نے اور لوٹنے والوں نے لوٹ لیا، اور ملک کے خزانے میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، اور اگر کچھ ہے تو میں سمجھتا ہوں، میں عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دن رات ورک کر رہے ہیں، اپنی نیت وہ دکھا رہے ہیں، اپنی اس نے تمام تر توانائیاں صرف کی ہوئی ہیں۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم اگر حکومت پاکستان نرمی دکھا رہی ہے تو اس کا مطلب ہرگز ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے کہ جی بس اب موجہ ہی موجہ۔ ہمیں اپنے آپ کو قرنطینہ کرنا چاہیے، سوشل ڈسٹینس رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، وائرس جو ہے، وائرس نے آپ سے پوچھنا نہیں کہ میں آپ کو لگ رہا ہوں، وہ تو نظر بھی نہیں آتا، وہ تو ہے بھی بے جان۔ اور اب دیکھیں، ایک ریسرچ ہے کہ پلاسٹک جو ہے، پلاسٹک پر تقریباً 3 سے 4 دن تک متاثرہ بندہ اگر ہاتھ لگاتا ہے تو 3 سے 4 دن تک پلاسٹک کی بوتل ہو، پلاسٹک کی پلیٹ ہو، یا پلاسٹک سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہو، تو اگر وہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو جب انفیکٹڈ بندہ ہاتھ لگائے گا اور اس کے بعد کوئی دوسرا تندرست بندہ ہاتھ لگائے گا تو وہ بھی انفیکٹڈ ہو جائے گا۔ اب یہ جو ڈور لاکس ہیں، ایسے ہی وہ ڈور لاک کو ہاتھ لگائے گا، پتہ نہیں کون ہے مریض کون نہیں ہے۔ پبلک پلیسز پر ہم جاتے ہیں، جب وہاں پر جاتے ہیں تو واش روم یوز کرتے ہیں، باتھ روم یوز کرتے ہیں۔ باتھ روم میں کیا ہوتا ہے، وہاں پر بہت سارا فضلہ ہوتا ہے، اور وہ جو نلکا ہوتا ہے نا، جس سے ہم ہاتھ دھوتے ہیں بیسن پر، اور پھر اسی ہاتھ دھونے کے بعد پھر اسی نلکے کو، ہینڈ پمپ کو ہم اوپر سے نیچے کرتے ہیں تو
ہمارا ہاتھ اس کو لگ گیا. اب ہمیں کیا پتا کہ اس پبلک پلیس پر کوئی مریض آیا ہو جو اس کو ہاتھ لگا کے چلا گیا ہو تو وہاں سے وہ ٹرانسفر ہو گیا. تو اس کے ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں یہ تقریباً 3 مہینوں میں پوری دنیا میں پھیلا ہے. اور آپ دیکھ لیں تعداد کہاں تک پہنچ گئی، مرنے والوں کی بھی لاکھوں میں، اور جو انفیکٹ ہوئے ہیں ان کی بھی 28-30 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن اور نبی کے فرمان، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق ہم چلیں. اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. تو آج ابھی جو میرا جو ٹاپک تھا وہ جسٹ یہ تھا کہ یہ جہالت چھوڑ دیں کہ کرونا کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تیزی سے پھیل رہا ہے. ہمارے ملک میں ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی جس لیول پر ہونی چاہیے تھی، اس لیے تعداد بہت کم ہے. اگر اس لیول پر ٹیسٹنگ ہوتی تو ہمارے ملک میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب مریض اس وقت ہوتے. یہ کوئی میں اکیلا بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بہت سارے تجزیہ نگار، بہت سارے اینکرز اور پاکستان کے متعلق باقی دنیا جو کہہ رہی ہے کہ اگر ہم نے ٹوٹل 40,000 ٹیسٹ کیے ہیں تو اس کے مطابق 12,000 کے لگ بھگ راؤنڈ اباؤٹ فگر ہو گئے. تو آپ ٹیسٹنگ کو دیکھیں نا، ٹیسٹنگ کی ہماری ریشو کیا ہے کہ ہر بارواں ٹیسٹ جو ہے ہمارا وہ پازیٹیو آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. کل کیسا ہوگا، کل کیسا آئے گا. ہماری پہلے ویلیوز تھی گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، زمینیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہم بہت اتراتے تھے اس پر، میرے پاس ہے، فلاں کے پاس نہیں ہے، اگر فلاں کے پاس ہے تو مجھ سے وہ مطلب نیچے والا ماڈل ہے. تو یہ چیزیں ہوتی تھیں. اب ان کی چیزوں کی ظاہری طور پر کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. خدا کے لیے احتیاط کریں، اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھیں، بار بار ہاتھ دھوئیں یا سینیٹائزر استعمال کریں. اور اگر آپ کے پاس پاسبلٹی ہے تو پھر آپ اپنی روزمرہ کی استعمال کی چیزیں. سوری دوستو، لائٹ آف ہو گئی ہے، تو میں اس کے ساتھ ہی تمام بھائیوں سے اجازت چاہوں گا، اور اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالی جلد حقائق پر مبنی آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. والسلام.